قرآن مجید کی ایک صورت عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ یہ صورت بڑے بڑے ولی اللہ، بڑے بڑے اولیاء اکرام پڑھتے ہیں۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی صورت جو پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہیں تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو لازمی کر لینا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو مانگنا ہو مانگ لینا، 100 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ، جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے انشاءاللہ العزیز، اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کر دے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو سمجھ لینا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کروڑ پتی بنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگا ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی، مشکلیں ہی مشکلیں آ جاتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی عام ہو جاتی ہے، بے برکتی عام ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا، اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ آپ جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسائل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب کے غریب ہی رہیں گے۔ ناظرین کرام، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اس لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پورے یقین سے کر لینا، تو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔
کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کا اثر تیز ہوتا ہو۔ ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ ہماری پریشانیاں تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ آخرکار وہ وظیفہ آج مجھے مل ہی گیا کہ جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی ہم وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں، آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کبھی نہیں کرنا۔ اور میں آپ کو وظیفے کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کا نہ پتہ چلا، کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقہ کا ہی نہ پتہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں کہ جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیوز کے اندر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی خواہش نماز کے بغیر نہیں ہوتی، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی بتا دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نماز پڑھ لیں اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ پوری کی پوری وظیفے پر ہوگی، آپ کا دھیان وظیفے پر ہوگا۔ جب آپ کا دھیان وظیفے پر ہوگا تو پھر آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا۔ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، کہیں پہ سوئے ہیں، کہیں پہ بیٹھے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکت ہی برکت رہے گی، رحمت ہی رحمت رہے گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ ترجمہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔
اب جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، اس کی خطائیں معاف ہوں گی، ہر قسم کے خوف اور غم، مسائل، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود اور سلام کے فضائل بے حد اور بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود و شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا چوتھائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ عمدہ، شیرین سے مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ مروار ریت کی طرح سونے کا، پتے زبر جد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہے، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور پاک سید عالم تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی ندا کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں کہ تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے، 200 تیسرے آسمان والے، 1000 چوتھے آسمان والے، 2000 پانچویں آسمان والے، 4000 چھٹے آسمان والے، 6000 ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا اور دل اور جان سے ان کی تعظیم کی، کیا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے زیارت اور جمال اور آراء اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت اور لگن تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ اس کے عمر تنگی لاحق ہو گئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی کہ اے اللہ پاک کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص کے اوپر پھیر دیے اور فوراً اس کا چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے، اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے کے اوپر رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا بالکل وزنی ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، اتنے سخی اور اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود پاک کا پرچہ ہے تو جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے، اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں اور لوگوں کو بھی کہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ لوگوں کو کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین کرام، اب جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیات کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیات کریمہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ المزمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ بھی پڑھ لیں، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف آپ نے پڑھا تھا، وہی درود شریف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اب اسی جگہ آپ لوگوں نے بیٹھے رہنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عمل کرتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنی تقدیر بدلنے کا اب تو وقت آیا ہے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لیں، جو مانگنا ہو پھر میرے رب سے مانگ لینا، میرا رب فوراً عطا کر دے گا۔
رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں، اپنا دکھ سنانے ہیں۔ پھر جو مانگنا ہو، یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری کو دور کر دے، صحت و تندرستی والی زندگی عطا کر دے، یا اللہ پاک رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو اس طریقے سے مانگا کرو کہ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے۔ پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا، گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی، اور آپ کی تمام پریشانیاں اور مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔